قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما انا منذر، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو ایک ہے، قہار ہے، جس کی چاہے وہ گرفت فرما لے، اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو نافرمانوں اور کافروں کی وہ گرفت فرمائے گا. رب السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. وما بینہما العزیز الغفار، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے. وہ عزیز ہے، غالب ہے، غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے. بس بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع لائے اور سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا نبأ عظیم، یہ بڑی خبر ہے، یعنی قیامت کی خبر، بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو، اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہو، یعنی تم اپنی موت اور قیامت کے دن کی تیاری نہیں کرتے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، جب ملائے اعلی یعنی آسمانوں میں فرشتے کسی معاملے میں بحث کر رہے تھے، اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا. ان یوحا الی، مگر یہ علم مجھے اللہ تعالی نے عطا کیا، میری طرف وحی کی گئی. تو مجھے جو علم غیب عطا کیا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کہ وہ باتیں جو اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا، وہ باتیں میں بیان کرتا ہوں. تو حضور کا علم حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے. الا انما انا نذیر مبین، میں تو صرف تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، گناہوں کی وجہ سے جو تم پر عذاب آئے گا اس سے تمہیں ڈراتا ہوں، تم ڈر جاؤ اور گناہ چھوڑ دو. اذ قال ربک، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا، للملائکتی، فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے درست بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح کو داخل کروں، یعنی اپنے دربار کی مقرب اور معظم روح کو داخل کروں، پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس تمام ہی فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا. یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ جب ابلیس جن ہے اور حکم تو فرشتوں کو ہوا، اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اسے مردود کیوں قرار دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے پیدائش کے اعتبار سے وہ اعلی مخلوق ہیں. جن آگ سے بنا اور فرشتے نور سے بنے. جب اللہ تعالیٰ نے اعلی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت جتنی مخلوقات موجود تھیں سب کو یہ سجدے کا حکم تھا. سب ہی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ جب فرشتے جو نور سے بنے ہیں انہیں حکم ہے کہ اللہ کے نبی کو سجدہ کریں، تو ابلیس تو آگ سے بنا ہے تو اسے بھی یہ حکم تھا. اسی لیے اس سے جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے یہ نہیں کہا اے پروردگار تو نے مجھے کہاں حکم دیا ہے، تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، تو میں کیوں انہیں سجدہ کروں. استکبرا،
ابلیس لعین نے تکبر کیا. تکبر کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. وہ تکبر جس کی وجہ سے ابلیس لعین تباہ ہوا ہمارے لیے عبرت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل میں عاجزی رکھے اور کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، ہم کسی کی غیبت کریں، کسی کی چغلی کریں، یا کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض، عداوت رکھیں، یا کسی کا مذاق اڑائیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اکثر یہ کام اسی وقت کرتے ہیں جب ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں. اگر کسی کو ہم اپنے سے افضل سمجھیں تو ہم اس کی برائی نہیں کر سکتے، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے. تو جب انسان کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو اس کی سب سے بنیادی جڑ وہ تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے، اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، تبھی تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا اس کے عیب بیان کر رہا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. قَالَ يَا إِبْلِيسُ، اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس، مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا؟ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو پہلے ہی سے متکبر تھا اور اپنے دل میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، یا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تیرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. یہ سوال لوگوں کو بتانے کے لیے ہے. قال، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اور تو نے انہیں مٹی سے بنایا. اس کی مراد یہ تھی کہ مٹی سے آگ افضل ہے، مٹی سے آگ افضل ہے تو میں آگ سے بنا میں سجدہ کیوں کروں؟ یہاں سے ایک ابلیسی سوچ معلوم ہوئی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو دخل دینا یہ شیطانی کام ہے. اللہ نے حکم دیا، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. مسلمان کو دلائل کی حاجت نہیں، مسلمان تو بس اسی فکر میں ہے کہ مجھے میرے رب کا حکم معلوم ہو اور میں اس پر عمل کروں. وہ یہ بحث نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دیا، اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئے گی پھر ہی عمل کروں گا. مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے. بس اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے اگر اس کی حکمت میری سمجھ میں آ جائے تو میری عقل کی سعادت ہے، اور نہ سمجھ میں آئے تو ہماری عقل ناقص ہے. دوسری بات، جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کی عقل جاتی رہتی ہے. آپ دیکھیں اس کا یہ استدلال اور یہ دعویٰ بھی غلط تھا. آگ مٹی سے افضل نہیں بلکہ مٹی آگ سے پاورفل ہے. آگ مٹی کو نہیں جلا سکتی اور مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے. آگ شہروں کو ویران اور تباہ کر دیتی ہے اور مٹی سے شہر آباد ہوتے ہیں. مکانات ہوں یا جو چیز بھی تعمیرات ہے اس میں مٹی کا استعمال ہے. آگ کے اندر کوئی چیز رکھیں، بیج رکھیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مٹی میں بیج رکھیں تو وہ بیج مٹی اس کی حفاظت کرتی ہے، اسے پودا بنا دیتی ہے. تو جب انسان تکبر کرتا ہے تو عقل اس وقت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو شیطان جو فرشتوں کا استاد تھا، بہت بڑا عالم تھا اور معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، باوجود اس کے کہ وہ جن تھا لیکن فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا. جب اس نے تکبر کیا تو اس کا علم اور اس کی عقل ختم ہو گئی. قال، فرمایا، فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا. فإنک رجیم، پس بے شک تو مردود ہے.
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت قیامت کے دن تک ہے، تو ہمیشہ میری رحمت سے محروم رہے گا۔ قال ربی، کہنے لگا اے پروردگار، میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی ہے، زمین اور آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں، کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق اس نے 80,000 سال اللہ کی عبادت کی، مگر ساری عبادتیں نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ ابلیس اللہ کو مانتا تھا، ابلیس اللہ کی توحید کا قائل تھا۔ ابلیس لعین سے جو خطا ہوئی، جو غلطی ہوئی، وہ یہی ہوئی کہ اس نے نبی کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کہنے لگا اے پروردگار، میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی، تو مجھے دنیا کے اندر اس کا صلہ دے، کیونکہ آخرت میں تو مجھے کوئی صلہ ملنا نہیں۔ قال ربی، وہ کہنے لگا اے پروردگار، فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مجھے مہلت دے دے اس قیامت کے دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور لوگ قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، اس وقت تک تو مجھے مہلت دے دے۔ یعنی ابلیس لعین موت سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے اس وقت تک زندگی مانگی کہ جس کے بعد پھر موت نہیں ہے، تو یہ موت کے جھٹکوں سے بچنا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ موت کی بڑی سختی ہے گناہ گاروں پر۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تجھے مہلت دی گئی، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم تک، یعنی دوسری سور تک نہیں بلکہ پہلی سور تک۔ جب قیامت آئے گی اور پہلی سور پھونکی جائے گی تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ قال، اس بے ادب نے کہا، فَبِعِزَّتِكَ، پس تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بضرور میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا، انہیں غلط مشورے دوں گا۔ اس نے دعویٰ تو کر دیا کہ تمام لوگوں کو میں بہکا دوں گا، پھر ابلیس لعین کو خیال ہوا کہ تمام لوگ تو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ کہنے لگا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر اے پروردگار تیرے جو پسندیدہ بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ قال فالحق، اللہ تعالی نے فرمایا پس سچی بات، والحق اقول، اور بہت ہی سچی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں ضرور بضرور جہنم کو تجھ سے بھر دوں گا، تجھے بھی جہنم میں داخل کروں گا، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان لوگوں کو بھی جہنم میں داخل کروں گا اور ان لوگوں سے بھی جہنم کو بھر دوں گا، وہ تمام لوگ جو تیری پیروی کریں گے، تیرا کہنا مانیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اس لیے ہم بہک جاتے ہیں۔ شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا، صرف وہ غلط مشورہ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کاروباری طور پر ہزاروں لوگ مشورہ دینے والے ہیں، لیکن انسان کاروباری طور پر غلط مشوروں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو دینی معاملات میں بھی اور اپنی آخرت کے معاملات میں بھی ہم شیطان کے غلط مشوروں کو ہم ٹھکرا دیں۔ جو غلط مشورہ اور جو غلط خیال ہمارے دل میں پیدا ہو، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ شیطان کا مشورہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کا حکم تمہیں پہنچاتا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے،
جو اس قرآن کو غور سے سنے یہ قرآن پاک دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. یہ تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور بضرور تم سب جان لو گے اس کی خبر کو کچھ وقفے کے بعد. یعنی جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ گناہوں پر یہ سزائیں ہیں، ان قریب یہ سزائیں آئیں گی اور تم جان لو گے کہ جو کہا گیا وہ سچ کہا گیا. شیطان کا ذکر کیا گیا اور پھر قرآن پاک کا ذکر ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی سورہ صاد کی ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے، نفس و شیطان کی ہر وار سے محفوظ فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی وہ بہنیں جو قرآن کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، جو قرآن پاک کی محبت میں اپنے اوقات کی قربانی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما دے اور ہمیں بھی قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرما. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما انا منذر، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں. وما من